اسحاق صاحب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا وأبو بكر ودخلت في الجنة أنا وأبو بكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کی پرخلوص دعاؤں اور آپ حضرات کے تعاون سے آج ایک بار پھر ہمارا یہ سالانہ جلسہ الحمدللہ اپنے آغاز کو پہنچ چکا ہے، اور آج کے ہمارے معزز مہمانان گرامی الحمدللہ پہنچ چکے ہیں۔ وقتاً فوقتاً اپنی اپنی باری کے مطابق آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے۔ آج کی ہماری اس کانفرنس کا عنوان، چونکہ اسلامی مہینہ، اسلامی سال اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مناسبت سے محسن اسلام حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہے، اس لیے ہم نے عنوان بھی یہی رکھا۔ برادران محترم، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتیں، سعادتیں، ان کی قربانیاں، اسلام کے لیے ان کا اپنے آپ کو نچھاور کرنا، جتنے بھی اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ہیں ان تمام صحابہ میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ پورا خاندان، پورا ان کا کنبہ اور قبیلہ، ان کی ازواج اور ان کی اولاد ساری کی ساری اسلام میں داخل ہوئے اور اپنے سارے کنبے، قبیلے اور خاندان کو اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ میرے دوستو، ساری باتوں سے ہٹ کر صرف ایک بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا نام عبداللہ ہے، ان کے لقب عتیق اور صدیق ہیں۔ ابو بکر ان کی کنیت ہے۔ اسلام کے اندر اور پوری تاریخ کے اندر ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے، حالانکہ ان کا اصل نام عبداللہ ہے، لقب صدیق اور عتیق ہے، کنیت ابو بکر ہے۔ تو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں ایک عبد الرحمن بن نبی بکر ہے، ایک محمد بن نبی بکر ہے، ان کا بکر نام کا کوئی بھی بیٹا موجود نہیں ہے۔ پھر ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر کا معنی، بکر کہتے ہیں عربی کے اندر ہر اس چیز کو جو پہلی ہو، پہلی چیز کو بکر کہا جاتا ہے۔ عربی کے اندر جو موسم کا پہلا پھل ہوتا ہے اس کو باکر کہا جاتا ہے۔ جب کسی عورت کی پہلی جوانی کے ایام ہوتے ہیں ان ایام کو باکرہ کہا جاتا ہے۔ صبح کے آغاز کا جو پہلا وقت ہوتا ہے اس کو بکرتن کہا جاتا ہے۔ تو بکر جہاں کہیں بھی آتا ہے یہ پہل کے لیے آتا ہے، پہل کے معنی کے لیے آتا ہے۔ اور ابو کا معنی ہر جگہ باپ بھی نہیں ہوا کرتا بلکہ ابو کا معنی والا بھی ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جائیے۔ اس کا معنی مٹی کا باپ نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب مٹی والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بزرگ عالم دین ولی کامل، ہمارے سروں کے تاج، ہمارے سرپرست، ہماری خوش قسمتی اور ہماری سعادت ہے، حضرت مولانا حافظ عبد المالک صاحب الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں، حضرت نے آگے بھی جانا ہے، جمعہ پڑھانا ہے، پھر انشاءاللہ حضرت کا مفصل بیان ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابو بکر کا معنی پہل والا بنتا ہے، جس طرح ابو تراب کا معنی مٹی والا بنتا ہے، ابو ہریرہ کا معنی
بلی والا بنتا ہے، اسی طرح ابو بکر کا معنی ہے پہل والا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کا وہ صحابی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے دین اسلام کے لیے جب بھی کوئی مشن اور جب بھی کوئی پیغام دیا ہے، سب سے پہلے پیغمبر کے اس پیغام پر، پیغمبر کے اس فرمان پر جس نے سب سے پہلے لبیک کہا، وہ سب سے پہلی شخصیت ابو بکر صدیق کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کلمہ پیش کیا، پیغمبر کے کلمے کو پڑھنے والا سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ پیغمبر کے کلمے کو لے کر آگے چلنے والا، پیغمبر کے اس پیغام کو آگے پھیلانے والا، اس اسلام کی اور دین کی تبلیغ کرنے والا سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو اسلام کے لیے مال کی ضرورت پیش آئی، پیغمبر کے قدموں میں اپنا مال پیش کرنے والا سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ دین اسلام کے لیے تبلیغ کرنے کے لیے اگر تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، مار کھانی پڑتی ہے، تو اس تبلیغ اور دین اسلام کے لیے سب سے پہلے مار کھانے والا، سب سے پہلے تکلیف اٹھانے والا ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے قرآن پیش کیا، قرآن کی تلاوت کرنے والا سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے عبادت کے لیے جگہ کا انتخاب کیا جس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلے مسجد بنانے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرے دوستو، سلسلہ چلتا رہا، اللہ کے پیغمبر کی ہجرت کا موقع آیا، پیغمبر کے ساتھ سفر کرنے والا سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ پیغمبر کا سفر کا ساتھی بننے والا سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ پیغمبر کے ساتھ ہجرت کرنے والا سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ غار ثور کے اندر 3 دن قیام کرنے والا، پیغمبر کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنے والا سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ اللہ کے پیغمبر مدینہ منورہ کے اندر آتے ہیں، پیغمبر کے ساتھ مدینہ میں داخل ہونے والا سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر جس کو اپنا مصلی دیا ہے، جس کو نماز کے لیے سب سے پہلے آگے کیا ہے، پورے صحابہ و اہل بیت کا جس کو امام بنایا ہے، پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کے مصلی پہ کھڑے ہو کر صحابہ و اہل بیت کو نماز پڑھانے والا سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، پیغمبر کے جانے کے بعد پیغمبر کے مصلی پہ کھڑے ہونے والا جس کے ہاتھ پہ صحابہ و اہل بیت بیعت کرتے ہیں سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ پیغمبر کے بعد جب خلافت چلتی ہے، جس کو خلافت ملتی ہے، سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے بعد پیغمبر کے روضہ مبارک میں پیغمبر کے ساتھ جا کے سونے والا سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، بعثت انا و ابو بکر، جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، سب سے پہلے قیامت میں مجھے اٹھایا جائے گا۔ انبیاء کے بعد سب سے پہلے قیامت میں جس کو زندہ کیا جائے گا، جس کو قبر سے اٹھایا جائے گا، سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، میدان قیامت ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اللہ رب العزت انتہائی غصے اور جلال کے اندر ہوں گے، اللہ تعالیٰ انتہائی غضب کے اندر ہوں گے، ساری امتیں پریشان ہیں، سارے انبیاء پریشان ہیں۔ سوال ہوگا، آقا اللہ سے جا کے سفارش کیجئے، حساب و کتاب شروع ہو، ساری امت اللہ رب العزت سوال کریں گے، اے میرے محبوب پیغمبر، کوئی ایسا آدمی تو سامنے لے کر آؤ جس کا میں حساب و کتاب شروع کروں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اللہ یہ میرا ابو بکر ہے، یہ کیجئے۔ تو میرے دوستو، حساب و کتاب کے اندر بھی سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، دخلت فی الجنت انا و ابو بکر، اس وقت میں جنت میں داخل ہوں گا، میرے ساتھ ابو بکر ہوگا۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد جنت میں داخل ہونے والا سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، سب سے پہلا ابو بکر ہے، امامت میں اول ابو بکر ہے، اسلام کے اندر اول ابو بکر ہے، کلمے کے اندر اول ابو بکر ہے، دین اسلام کے اندر اول ابو بکر ہے۔ اللہ کے پیغمبر کیا دیدار کرنے میں سب سے اول ابو بکر ہے، امامت میں اول ابو بکر ہے، پیغمبر کے ساتھ سونے میں اول ابو بکر ہے، پیغمبر کے ساتھ ہجرت کرنے میں اول ابو بکر ہے، پیغمبر کے ساتھ روزہ مبارک میں سونے میں اول ابو بکر ہے، امامت میں اول ابو بکر ہے، خلافت میں اول ابو بکر ہے، تبلیغ کے اندر اول ابو بکر ہے، اسلام کے اندر اول ابو بکر ہے، نماز کے اندر اول ابو بکر ہے، اذان میں اول ابو بکر ہے، مسجد میں اول ابو بکر
بکر ہے۔ دین اسلام کا کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، سب سے اول ابو بکر ہے، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہونے میں سب سے اول ابو بکر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت سیدنا صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، برادران اسلام، آخری بات کرتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں علماء کرام اپنے اپنے انداز میں جناب صدیق اکبر کی عظمت آپ کے سامنے رکھیں گے، ان کے کارنامے، ان کی عظمت و فضیلت لازماً آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو وہ ساری باتیں یاد بھی نہ رہیں، ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اپنے پلے باندھ لیں۔ جب بھی آپ قرآن پاک اٹھاتے ہیں، قرآن پاک کو چومتے ہیں، اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اگر آپ کا دل مانتا ہے کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے، اگر آپ کا دل مانتا ہے یہ قرآن حق کتاب ہے، اگر آپ مانتے ہیں، آپ کا یقین ہے کہ واقعی اللہ رب العزت نے جو کتاب اپنے محبوب پیغمبر پہ نازل کی تھی وہی محفوظ کتاب محفوظ ہو کر ہمارے پاس پہنچی ہے، اگر آپ قرآن کو سچا مانتے ہیں، اگر آپ قرآن کو حق مانتے ہیں، تو جب بھی آپ قرآن کو اٹھائیں تو آپ نے گواہی دینی ہے کہ ابو بکر صدیق بھی سچا تھا، ابو بکر صدیق بھی حق تھا، اس لیے کہ یہ قرآن جو اس وقت محفوظ شکل میں حق اور سچ ہو کر آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس قرآن کو بھی اس طرح محفوظ کر کے امت کو دینے والا سب سے پہلا ابو بکر صدیق ہے۔ اسی پر بات ختم کرتے ہوئے میں ایک بار پھر اپنے سرپرست، اپنے اکابرین کی نشانی، ہمارے اس علاقے کے ایک محبوب عالم دین، بزرگ عالم دین ولی کامل کا اپنی طرف سے اور اپنی تمام انتظامیہ